بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد. دو دعاواں ہیں جی. اللہ وحدہ لا شریک دعا ہے بحق محمد و آل محمد قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی موسوی صاحب دے خالق درجات اچ بلندی عطا فرمائے اور چودھری احمد خان صاحب دے خالق درجات اچ بلندی عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ دہر دی 3 آیتاں نال سلسلہ گفتگو جڑا جاری کیتا گیا ہے. خالق کائنات نے انسانیت دی ہدایت واسطے راستہ بھی دیتا اور راہبر بھی دیتا. خالق فرماندن انسان پر ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا. پھر ثم اس کے بعد خالق فرماندہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے پانی کے ایک قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا. پیدا کیا تو نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو آزمانے کے لیے ہم نے کان بھی دے دیے اور بصارت بھی دے دی، سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا. پھر خالق فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، چونکہ ہم نے اسے خلق کیا تھا، چونکہ ہم اس کی خلقت کو جانتے ہیں کہ اس کو کیا کیا ضروریات پیش آئیں گی. جس نے خلق کیا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا کیا پرابلمز ہمارے راستے میں آنے والی ہیں. خالق فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا. ہم نے خود اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا. اب اما شاکرم و اما کفورا، اب ہم بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکر کر کے شاکر بنتے ہیں یا کفر کر کے کافر بنتے ہیں. یہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شاکروں میں سے ہوتے ہیں یا کافروں میں سے ہوتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، ہر بندہ اس امتحان چھے کہ وہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. یہ طے ہے کہ اللہ نے وہ راستہ سارے سامنے رکھ دیتا ہے. اچھا، جیسا راستہ ہوتا ہے ویسی ہی ہدایت کی جاتی. مثلا اگر ریت دی پٹڑی موجود ہے تو ادھے تے ویگن نہیں چلے گی، ادھے تے ریل چلے گی. جی سڑک ہے ادھے تے ریل نہیں چلے گی، ادھے تے ویگن بس کار چلے گی. اور ہوائی راستیاں تے ویگن نہیں چلے گی، اتھے جہاز چلے گی. اور بحری رستے بھی موجود ہیں. اور کل تک جی گفتگو میں نال لا دن لگا، کل تک کڑی ساری تو یاد آ جائے گی. جڑا بحری رستہ ہے ادھے چ ڈرائیور کم نہیں دینا، ادھے چ ملا کم دیندے. یہ مطلب بحری رستیاں دا ڈرائیور اور ہے، بری رستیاں دا ڈرائیور اور ہے، اور آسمانی فضائی رستیاں دا ڈرائیور اور ہے. یہ مطلب جویں جویں دا راستہ ہوئے اوویں اوویں دا راہ رو، اوویں اوویں دا راہبر ہونا چاہیے. تو خالق کائنات تسی اس طرح کرو نہ جدوں مثلا ویگن تے ڈرائیور نو پائلٹ دی جگہ تے با دیو، وہ بھی غرق. پائلٹ نو ایتھے ٹریکٹر تے با دیو، وہ بھی غرق. جدوں تو اپنی سواریاں تے اپنی مرضی کریں تے ککھ نہیں رہندا. اے دین دے متعلق تیری اپنی مرضی. جیسا راستہ ہوئے گا ویسا ہی ادھا رہنما ہوئے گا. بہت شکریہ. اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالش محفوظ ہوئے گی کہ کل میں کوشش کی تھی کہ ثابت کیتا جائے کہ پیغمبر اعظم ہر راستے تو واقف ہے. پیغمبر اعظم ہر راستے تو واقف نے. اور نبی دا حق ہے کہ وہ جان تو پہلا امت نو آوارہ نہ چھوڑے، بلکہ کسی ایسے تے حوالے کر کے جائے جڑا دعویٰ کرے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا. اور کل تک دی تھوڑی جی گفتگو جناب دے ذہن چ ہوئے گی. شکریہ. یا کل میں یہ بھی عرض کیتی سی کہ اللہ نے سیدھے راستے تے چلن والیاں دیاں پیٹاں وچ جانوراں مکھیاں دیاں پیٹاں وچ بھی شفا بنا دی. یہ دا مطلب جڑا وہ سیدھے راستے تے چلتا ہے بہرحال وہ شفا. یہ میں محسوس کیتا ہے، شاید میں اتنے گل کیتی ہے کہ نہیں، میں محسوس کیتا ہے کہ کربلا عیسائی بھی جانتے ہیں شفاء للناس. اللہ فرمائے یہ شفا ہے انسانوں کے لیے، شفا ہے انسانوں کے لیے. وہ بچے شاید ہندو کھائے گا تو بھی شفا لے جائے گا، مسلمان کھائے گا پھر بھی شفا لے جائے گا، انگریز کھائے گا شفا لے جائے گا. وہ اللہ نے شفا رکھی. وہ مذہب کی گل نہیں کہ شیعہ کھان گے سنی کھان گے، نہیں، بالکل بھی نہیں. انسان کھان گے شفا ملے گی. شفا دا تعلق انسانیت نال ہے، مسلک نال نہیں.
شفا دا تعلق مذہب نال نہیں. ایس ڈاکٹر موجود نے اتنے اہل حدیث بھی چلے جاندے نے, اتنے سنی دوست بھی چلے جاندے نے, اتنے شیعہ بھی چلے جاندے نے, اتنے غیر مسلم بھی چلے جاندے نے, چونکہ وہ ڈاکٹر ہے. شفا دا تعلق انسانیت نال ہوتا ہے, شفا دا تعلق انسانیت نال ہوتا ہے. ہوں میں کل دا سوچنا پیا, کل میں 3 جگہ تے گل کیتی, اتنے شاید نہیں کیتی. میں سوچتا سا کہ ہندو تلک لا کے کربلا جانتا ہے, مکے نہیں جانتا. اور تسی چیلم تے دیکھو کہ بلا یہ سلیب گلے چ لٹکا کے یہ گورے انگریز کربلا جانتے ہیں, یہ مدینے نہیں جانتے. وہ بندے سوچتے ہیں یہ ادھر ٹرے نے, پتہ نہیں ہے شیعہ دی کسے حمایت جانتے ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں, بالکل ایسا نہیں. ساڈو انہاں نال کی تعلق؟ ہاں چونکہ اتنے مہمان ہوتے ہیں تے مہمان نوازی کرنا پیغمبر نے سکھائے, انہاں دی مہمان نوازی کیتی جاندی ہے. ایک گلے چ سلیب ہے, وہ کربلا جانتا ہے, مکے نہیں جانتا. اصل گل ہے کہ حرمین چ غیر مسلم دا داخلہ من ہے. حرمین چ غیر مسلم نہیں جا سکتا, نہ مکے دے حرم میں جا سکتا نہ مدینے دے حرم میں جا سکتا. انہوں ایک بندہ پوچھتا ہے یہ مکے نہیں جا سکتے, مدینے نہیں جا سکتے, ایک کربلا ٹر جاندے نے, ایک ہی وجہ ہے. میں کہ غیر مسلموں پہ مسجدیں بند ہوتی ہیں, شفا خانے بند نہیں ہوتی. بہت شکریہ قبلہ صاحب, بابا جی نہایت مہربانی. شفا والی گل تو ایک ہور عرض کر دیں, کل والی مجلس نال پہ ملانا تاکہ آج گفتگو اگلی شروع کر سکیں. میرے محترم سامعین, کئی باری سٹور تے بچہ بیٹھا ہوئے تے بندے اگے چلے جاندے نے کہ اصل مالک کو نہیں بیٹھا, چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, یہ بچے نو کی آکھاں گے تے کی دے گا, اینو کی سمجھ آونی. کئی باری اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سٹور تو ایک دوائی ملتی دوسری نہیں ملتی. وہ اندر یہ اتنے کوئی نہیں, اے ہے اے نہیں, اے ہے اے نہیں. اج کل بہت بڑے بڑے کلینکس آ گئے ہیں جتھے بندے جاندے اس واسطے نے کہ میں اتھے جاواں گے ایک ملے گی, اتھے جاواں گے دوجی ملے گی, اتھے جاواں گے تیجی ملے گی. اتھے جانے ہاں جتھوں ساری پرچی چوں ایک تے بھی کاٹا نہ ہو. ساری بہت شکریہ, ساری پرچی چوں ایک تے بھی کاٹا نہ بچے. میں بندیاں نو مشورہ دے رہا کسے ایسے گھر آؤ جتھے جواب ہی نہ ہو, چھوٹا جائے تاں بڑا جائے تاں, جتھے ہر بیماری دی شفا مل جائے. اگلی گل ہے بچہ بیٹھا ہوئے لوکی دکان چھڑ جاندے نے, اہل بیت اس گھر نو کیا جاندا ہے جتھے 3 سال دا بھی بیٹھا ہوئے تے بندہ خالی واپس نہیں جائے. میرے محترم سامعین, جو اللہ نے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے او دے واسطے جڑی اج میں آیت انتخاب کیتی ہے اس کا گفتگو نو اگے چلان واسطے, او سورہ مبارکہ سجدہ دی آیت مجید ہے. ساڈا موضوع الحمدللہ کل دا واضح ہو چکا ہے کہ قرآن میں نظریہ ہدایت. قرآن دے مطابق اسی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے سانو نظریہ ہدایت کی دیتا ہے. اور جڑا اصل موضوع دا مرکزی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ماننا صرف ہدایت کے لیے ہے. جسے وہ لوگ منوانا چاہتے ہیں وہ اسے ہادی ثابت کر دیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہادی کا میرٹ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. کل کچھ آیات نال 7-8 آیات نال میں کچھ عرض کی تھی, آج بھی کچھ آیات نال عرض کرنا. آج میں سورہ مبارکہ سجدہ دی 2 آیتاں, دوسری اور تیسری. پہلی آیت چونکہ حروف مقطعات چوں ہیں اتنے لمبی میں گفتگو کدی نہیں کی. الف لام میم تو شروع ہوتی. سورہ بقرہ بھی الف لام میم تو ہوتی اور سورہ سجدہ بھی الف لام میم تو ہوتی. اللہ فرمایا الف لام میم. یہ تو میں ہمیشہ آخیا کہ میں گفتگو نہیں کرتا اس واسطے کہ تھلے خالی جگہ علماء نے چھڑ دیتی ہے, مفسرین نے چھڑ دیتی ہے, مفسرین نے خالی جگہ چھڑ دیتی ہے اور سائڈ پہ لکھ دیتا ہے ان کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے, اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. یہ تو آیت اتری بھی ہے تے جی اللہ تے نبی دا کوئی ذاتی معاملہ سی تے وہ آپس ہی رکھ دے, ایتھے کیوں لکھی نہیں؟ بہت شکریہ یار. الف لام میم کاف یا عین صاد الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں, قطع شدہ الفاظ نے. جب لکڑی دا ٹکڑا درمیان چو لیا جائے نہ وہ جڑ نظر آئے نہ وہ پتہ نظر آئے تو پتہ نہیں لگتا کہ کہڑے درخت کی لکڑی ہے. اس طرح یہ حروف مقطعات نے, قطع شدہ نے, نہ یہ پہلا نہ آخری, درمیان چو الف لام میم بس الف لام میم, الف لام را بس الف لام را. باقاعدہ آیت الف لام میم جڑی میں سورہ سجدہ پڑھی ہے 1 نمبر آیت ہے. الف لام میم یہ اگے دائرہ ہے, دائرے دے وچ 1 نمبر لکھا ہے. یہ باقاعدہ آیت ہے, جبریل لے کے آیا ہے, قلب رسول سے اتری ہے, زبان رسول چ نکلی ہے, نبی قرآن چ لکھوائی ہے, سانو پڑھائی ہے تو پتہ کوئی نہیں.
کیا بات ہے، پتہ کوئی نہیں. اچھا بڑیا بڑیا نہیں دسیا تو میں بھی نہیں دستا، مینوں بھی پتہ کوئی نہیں. جڑا مینوں یاد ہے کچھ گل وہ میں سنا دینا. یہ آیتاں حروف مقطعات تو اتریاں بھی نہیں، سارے سامنے بھی آئیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے متعلق اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اللہ جدو سانو سمجھ ہی نہیں تو ساڈے کی آیت کیوں رکھی ہے؟ جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں دسن لگا، مینوں آئی جڑی مینوں آئی ہے، ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کچھ ایسی آیتیں بھیجی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور پھر منواتا ہے کہ مانو. کمال سمجھ میں بھی نہیں آتی اور پھر منواتا ہے کہ مانو. اس کا مطلب ہے اللہ حروف مقطعات کو بھیج کر بتا رہا ہے میں کچھ ایسے بھی بھیجتا ہوں جنہیں سمجھنا ضروری نہیں، ماننا ضروری. سبحان اللہ، بہت شکریہ. کمال جناب، کمال ہے. جن کو سمجھنا ضروری نہیں اور بس ماننا ضروری ہے. وہ جب آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جس پر اتری وہ تیری سمجھ میں کیسے آیا؟ شکریہ کہ الف لام میم تے نہیں گفتگو، الف لام میم تے صرف نہیں گفتگو. اگے خالق نے فرمایا ہوں میں میرا موضوع جناب دے ذہن سے قرآن اور ہدایت، نظریہ ہدایت. ہوں ہدایت نو ذہن چ رکھنا، ہادی نو ذہن چ رکھنا. جدوں تک فوکس نہ کیتا جائے موضوع اس وقت تک لطف نہیں آئے گا. اج گل ہور ہوے گی، کل ہور ہوے گی، ایک مجلس وچ 20 گلاں ہون گیاں، پتہ ہی نہیں لگے گا کی پیا ہوندا ہے تے کدے واسطے دی محنت کیتی گئی. مہربانی خالق کائنات فرماتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے نا، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ لا ریب ہے. یہ اس لیے لا ریب ہے جس کے منہ سے نکلی ہے وہ بے عیب ہے. سبحان اللہ. جس کی زبان ہلتی گئی اور کتاب بنتی گئی، یہ اس لیے لا ریب ہے کہ بیان کرنے والا بے عیب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اس لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ اس رب کی طرف سے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. پھر خالق نے فرمایا ام یقولون نفتراہ. میرے حبیب جب تو کتاب سناتا ہے تو وہ کافر کہہ دیتے ہیں کہ تو نے خود ہی یہ باندھ لیا ہے، تو نے خود ہی بیان کر دیا ہے، یہ افطرا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا بیان ہے. میرے حبیب ان لوگوں سے ذرا کہتے بل هو الحق. وہ بکواس نہ کرو، یہ حق ہے. بہت شکریہ. اے اج دا موضوع ہے لفظ حق نو سنچ. اللہ فرماتا ان سے کہتے کہ افطرا نہیں، جھوٹ نہیں، یہ حق ہے. حق کا جھوٹ سے کیا تعلق؟ جھوٹ کبھی حق نہیں ہوتا اور حق کبھی شکریہ جھوٹ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب بل هو الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. آج مجلس چاہن دا وہی حق ادا کرے گا جدے ذہن چ حق آ گیا. تو اس لفظ تو اگے پیچھے نہیں ہونا. آج اے دے وچ ہی ہدایت ہے. لفظ حق، لفظ حق تے توجہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. اچھا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ. چونکہ تجھ سے پہلے ان بندوں میں کوئی نذیر نہیں آیا تھا. تجھ سے پہلے ان بندوں میں انہوں نے کوئی نذیر دیکھا ہی نہیں، انہوں کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تو ہم نے تجھے بھیجا ہے ان کو ڈرانے کے لیے کتاب حق دے کے. یہ کتاب حق ہے، تیرے منہ سے نکلتی ہے. اور میرے حبیب تجھے بھیجا ہے نذیرن من قبلک. اس سے پہلے ان کے پاس کوئی نذیر ہی نہیں، عرب کے جاہلوں کے پاس. ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ ہم نے تجھے بھیجا نذیر بنا کے، تجھے بھیجا بشیر بنا کے. جنت کی بشارت بھی تو دے گا، جہنم سے ڈرانے والا بھی تو ہے، اور تیرے منہ سے نکلنے والا کلام حق ہے. کیوں یہ سارا انتظام کیا؟ فرمایا لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا. تاکہ یہ بندے ہدایت پا جائیں.
ہدایت کے انتظام میں قرآن اکیلا ہے یا کوئی نظیر بھی ہے؟ بھائی قرآن اکیلا ہے نہیں، ہم نے قرآن کو بھیجا حق بنا کے، اور لطف یہ ہے کہ جسے اللہ نے بشیر کہا، جسے نذیر کہا، جسے شاہد کہا، وہ پیغمبر بعد میں نہیں آیا، قرآن بعد میں آیا ہے۔ بھائی میلاد مصطفیٰ پہلے ہوا، 40 سال کے بعد پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ قرآن جاری ہوا۔ پیغمبر پہلے آئے یا قرآن؟ پیغمبر پہلے، حد ہو گئی، یہ حق ہے اور ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں آیا، اور محمد پہلے آیا ہے۔ آپ بتا ان دونوں ہاتھیوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور چوتھے نمبر لگانے والوں، کتاب کا نمبر دوسرا ہے۔ سبحان حیدری، شکریہ، مہربانی۔ پیغمبر پہلے آئے، قرآن بعد میں آئے، قرآن بعد میں آئے۔ قرآن 40 سال لیٹ ہے، ہادی لیٹ نہیں ہے۔ کمال ہے، یہ مطلب ہے ہادی کتاب سے پہلے بھی ہادی ہے، ہادی کتاب کے بعد بھی ہادی پہلے آیا۔ بہت شکریہ نوجوانوں، مہربانی کر کے کچھ گلا ضرور محفوظ کرو اپنے ذہن۔ میں دیواراں تو نہیں لکھنا چاہتا، میں ضراب دے اذہان تے لکھنا چاہتا، میں قلوب تے لکھنا چاہتا۔ مہربانی، پہلے پیغمبر آئے بعد میں قرآن ہے، یہ حق ہے۔ بھائی قرآن حق ہے، اگر قرآن حق ہے تو پھر پیغمبر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب یا ایھا الناس، پھر مومن نہیں کہا، پھر مسلمان نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس، اے انسانوں جی، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، قرآن بھی رب کی طرف سے حق ہے، رسول بھی رب کی طرف سے حق ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے حق کے ذریعے، اللہ ہدایت دیتا ہے حق کے ذریعے۔ جس نے ہادی کی تلاش کرنی ہے اور ہمیں ہادی منوانا ہے، اور تم بھی یار کچھ محنت کرو، قرآن اٹھاؤ اور پورا پڑھ کے بتاؤ قرآن میں کس کس کو اللہ نے حق کہا۔ سبحان اللہ۔ بھائی قرآن حق ہے تو قرآن ہدایت دے گا، مصطفیٰ حق ہے تو مصطفیٰ ہدایت۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میرا مجمع میرے تو ذرا اگے جا رہے ہیں، چونکہ جڑی میری منزل ہے تسی اتنے پہلے کھلوتے ہو جا کے، میں نے بڑا لطف آ رہا ہے۔ کم سے کم ایسے مجمع، شکریہ جی سوار صاحب، تسی ذرا اگے جا رہے ہو، میں سمجھ گیا۔ اللہ حق، اللہ بھی حق ہے، اللہ بھی حق۔ سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ پڑھ دیں۔ خالق کے کائنات فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، لوگوں جان لو کہ تمہارا رب حق ہے۔ اچھا، رب بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، اور جب ہدایت آتی ہی حق کی وجہ سے ہے، ہو کیسے سکتا ہے کہ محمد چلے جائے اور کوئی حق چھوڑ کے جا جائے؟
مصطفیٰ کی ہدایت کا انتظام تو کوئی ہوگا. اللہ بھی حق ہے. لو میرا خیال ہے میرے واسطے بڑی آسانی پیدا کر دیتی. وہ کوئی تھے دوست نے انہیں نعرہ لا دیتا ہے. انہیں نعرہ لا کے دسے پہ جتھے تو مننے گھنٹے بعد آنے میں تینوں ہونے ہی دسنے علی حق. آج نعرہ لایا نے انہیں ہونے ہی دس دیتا. انہیں کہ تو تفصیل نہ لو رہے. ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اگلی منزل کی سمجھ نہیں آئی. اے جڑے ملنگ جنہوں آتے نا ملنگ, یہ چوکاں بازاراں چاہتے سن علی حق دا امام. علی میں سوچتا سا یار علی حق کے, علی حق کے, مولا علی حق کے, یہ جڑا آتے نے علی حق دا امام ہے. یہ دی میں سمجھ نہیں سی آتی. میں 6ویں 7ویں دی گل پہ کرنا ہوں سمجھ ہے. میں جدو میں 6ویں 7ویں سا ادو میں دسا بھی علی حق نے, یہ تو گل ٹھیک ہے. آج جڑے آتے ہیں علی حق دا امام ہے, یہ میں سمجھ نہیں سی آتی. یار علی حق ہے یہ پیچھے لگو, علی آپ امام ہے, حق دا امام ہے. وہ میں دسو امام انہوں آتے جڑا اگے ہوئے, امام اگے ہوتا ہے. علی خود حق ہے تے خود امام بھی ہے. علی امام حق تو ہے, امام حق, امام حق تو ہے تے علی حق دا امام ہے. میں سمجھتا سا نہ بوٹی پیتی, ایک دن نشے چاہتے ہیں علی حق دا امام. وہ میں صاحب لیا وہ اینا بوٹی نہیں پیتی, اینا نشہ نہیں کیتا. ایک دن نبی دی حدیث پوری پڑھ گئے, کیونکہ پیغمبر نے یہاں تک نہیں کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی بڑھتا, ہائے ہائے, حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی مڑے. تاؤں دے سن علی حق دا امام. اے تساں یہ مطلب ہے میں کو تواڈے علم وچ اضافہ کرنا نہیں آیا. میں صاحب لا لیا کہ میں کوئی اہل چکوال تواڈے علم وچ اضافہ کرنی آیا. تساں تے 15 منٹاں بعد تقریباً 24 منٹاں بعد تساں تے میرا موضوع ہی ختم کر چھڑے کہ جڑا میں گھنٹے بعد پڑھنا سی تساں پہلے پڑھ دیتا ہے. یہ مطلب طے ہو گیا کہ ہم علم میں اضافہ کرنے نہیں آئے, لوگوں کو کچھ بتانے آئے. الحمدللہ ہمارے علم میں ہے, ہم نے دلائل دینے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے. حضرات ہم حق کو مانتے ہیں. اللہ نے حق کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جنہیں منوانا چاہتے ہو حق ثابت کرتے جاؤ, ہم مانتے. مہربانی, بہت شکریہ. میرے محترم سامعین, اللہ حق ہے. شکریہ نوجوان. علی اللہ حق ہے, پیغمبر حق ہے, اور قرآن بڑا لطف آئے گا حق ہے. ہوں تسی ہدایت والی جی بسم اللہ بسم اللہ. اے سورہ مبارکہ الاحقاف دی آیت مجیدہ پڑھنا چاہتے ہیں. اے سنچ رہے اللہ حق ہے, پیغمبر حق ہے, قرآن حق ہے. اس حق نے ایک حق کی زبان سے حق کہلوایا. اس حق نے ایک حق کو کہا تو بول, جو بولے گا وہ حق ہے. یہ زبان بولتی گئی, قرآن بنتا گیا. بھیجنے والا بھی حق, قرآن کو بھیجنے والا بھی
زبان فضول میں نہیں ہلتی، جب اس کو حرکت ہوتی ہے حق نکلتا ہے. یہ زبان ہی زبان حق ہے. اب پتہ چلا علی زبان نہیں چوستے تھے، حق وصول کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارا کائنات سبحان اللہ. مہربانی. میرے محترم سامعین، یہ مطلب ہے اللہ بھی حق، پیغمبر بھی حق اور قرآن بھی حق. حق ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں. ہدایت حق کے ذریعے آئے گی نا. اب اللہ نے کب کہا ہے کہ یہاں چکوال والے آئیں اور ہدایت لے جائیں اور قصور والے کسی اور جگہ چلے جائیں؟ جب کوئی حق ہوتا ہے اس کے پاس انسان بھی آ سکتے ہیں، جن بھی آ سکتے ہیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ کہلا. بھائی حق کیا ہے؟ نبی حق حج دے دورانی سرکار دو عالم صبح دی نماز ذرا مکے تو ہٹ کے پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نال سن. حضور نے جڑے ویلے قرات کیتی صبح دی نماز دی تے قرآن پاک ہی پڑھنا سی. ظاہر حضور نماز پڑھان والے ہون. لوگ کہتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر. آج تو ہم نے بڑا کلام آپ کا سنا تھا، آج تو آپ کی زبان سے ہم سن رہے ہیں. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی آیات کو کوئی دہرائے تو اور ہے، محمد خود سنائے تو اور. پیغمبر نماز پڑھائی، نماز صبح، اور صحابہ کرام کے پیچھے سب سے اور نماز دی قرات حضور نے اس انداز نال کیتی کہ جن سن اتھے جتھے نماز حضور پڑھا رہے سن اتھے جن موجود سن. بندے سن کے گھبرا گئے، پتہ لگ جانا اس مکان وچ جن نے. انہوں کرائے تے کوئی نہیں لیندا، انہوں خریدتا بھی کوئی نہیں. جن ایسا ہوا ہے. اتھے جن سن پڑھے موجود سن جتھے حضور نے نماز پڑھائی. وہ قرات جنہ نے سن لی. حضور دی نماز پڑھان والی قرات جنہ نے سن لی. ان قرآن نے بیان کیتا ہے، پڑھیے. خالق کائنات فرماتے ہیں اس صرفنا علیکا، جب ہم پھیر لائے تیری طرف، ان کو لے آئے ہم تیری طرف. جن پر ہم پھردے سنتا ہے. اللہ فرماندہ سنو تیرے نیڑے کر دیتا. پھر اللہ فرماندہ نفرن من الجن، جنوں کی ایک جماعت تھی جن کو ہم پھیر کے تیری طرف لے آئے. وہ جن قرآن، پھر اللہ فرماندہ یستمعون القرآن، انہوں نے اس حق کو سنا. حق کی زبان سے حق کو سنا. قرآن کی تلاوت کو پیغمبر سے سنا. وہ جڑے بڑے جنہ سنیا، وہ قبلہ سارے جن وہ سن کے سرکار دو عالم پڑھو قرآن. اللہ فرماتا فلما حضروہ، وہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. قرآن سنا اور حاضر ہو گئے. اگر کوئی جن حاضر کرنے والا بیٹھا ہوئے وہ میرا خیال ہے بہتر سمجھے. تے جنہ حاضر ہوندے نے وہ بھی کچھ نہ کچھ شاید جانتے ہوں. ساڈے تو کدی آیا نہیں نہ کوئی حاضر ہویا ہے. آندے نے اتھے ایک بابا ہے وہ جن حاضر کر لیں. وہ پھر تمہیں پتہ ہے جڑے ویلے بابا جی آندے نے کہ لاؤ جناب میں جن حاضر کرن لگا، گھر دے بھی دیواراں نال لگ جاندے کہ ہن کھورے کی ہونا. شکریہ جی، مہربانی. گھر دے دیواراں نال لگ جاندے نے. اس بندے نو وڈے وڈے جوان بندے دو چار پھڑیا ہوندا ہے جدے چ جن حاضر ہون لگدا ہے. تانوں ایک گل دساں، وہ جڑا حاضر کردا نا وہ بھی وچوں اودے کول ڈردا. اے دے وچ جڑے ویلے جن دی طاقت آ گئی، میں کئی کلپ ویکھے نے کہ جن کڈن والے نو ماریا جدے وچ جن حاضر ہوئے.
میرے ہاتھوں سامنے کدے ویکھیا ہوگا وہ میں تاں تھوڑا جہا مینوں پتا ہے ورنہ میرے علم چ نہیں ہے گلاں ساریاں البتہ میں وہ ویکھیا کسے وکھایا کہ جن کرن والے نے جن حاضر کیتا ہے تے حاضر ہو کے اونوں پھانڈ کے حاضر کرن والے نوں تے اس کندھ نال لا چھڑیا اے دا مطلب ہے اونوں پھڑیا جاندا ہے ہوندا اونوں کی وہ آندے نے ہن اونوں پتہ ہی نہیں پیا لگدا کہ میں کنوں پیا مارنا باوے والا نوں پیا مارنا کہ گھردیاں نوں پیا مارنا تانوں پتہ ہے جڑیاں بیویاں دے شوہر ذرا سخت نے انہاں چ بھی جمعرات نوں حاضر ہوندے نے تاکہ شوہر نوں دو ترے چپیڑاں مار لیے کس کے وہ بیچارہ باہر چاہ دی دکان تے بیٹھ کے آندا وہ تے بڑی شریف ہے حاضر ہوئے سن نہ گل ہے تے اونوں کیڑا پتہ لگدا ہے اونوں کیڑا پتہ لگدا ہے اے دا مطلب ہے جن سیدھا دماغ تے اثر کردا ہے کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر دے بھائی تھوڑی سمجھداری تو صدقے جدے جن حاضر ہوئے جنوں مرضی مارتا ہے چک چک پانڈے باہر سڑتا ہے لوگ خود کو ڈرتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ دماغ ٹھیک نہیں اور جس پہ جن حاضر ہو جائیں یہاں تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے اور جس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کمال ہے بھائی یہ جتنے جن ہم پہ آتے ہیں ہمارے دماغ کو ہی لے جاتے ہیں سیدھا دماغ پہ اثر کرتے ہیں اور جنوں کا جن کے دماغوں پہ اثر ہو وہ بندے اور ہیں جس کا اثر جنوں کے دماغوں پہ ہو بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جنہ دا اثر جنہ دماغات پہ گئے وہ دماغ اور ہیں اور جس کی تلاوت کا اثر جنوں کے دماغوں پہ پڑ جائے اسے ہادی کہتے ہیں میں ایک جملہ کہنا ہے تو توجہ رکھی اللہ فرماتا وہ سنے اور وہ حاضر ہو گئے قالو انہوں نے کہا کہاں جا کے وہ حاضر کب ہوئے نبی تلاوت کر رہے تھے لطف آئے گا اللہ فرماتا قالو انصتو تو ایک دوسرے سے جن کہنے لگے اور چپ ہائے ہائے اور چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو جنہوں نے کبھی پہلے قرآن نہیں سنا تھا ہر قرآت پر چپ نہیں ہوئے جب حق کے منہ سے حق نکلا ان کا چپ سب سارے چپ ہو گئے تو چپ کرا کے انہوں نے کہا سنو سنتے رہے فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور جا کے اپنی قوم کو ڈرانے لگے اور کہنے کیا لگے قالو انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم ساری قوم اکٹھی ہو گئی سردار جن نے آخیا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ ہم وہ کتاب سن آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی سبحان اللہ بہت شکریہ ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور کرتے کیا ہے مصدقا لما بین یدیہ اور وہ پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو تورات کی بھی تصدیق کرے انجیل کی بھی تصدیق کرے اور زبور کی بھی تصدیق کرے ہم اس کتاب کو سن کے آئے ہیں قوم نے کہا وہ کتاب کرتی کیا ہے میرا موضوع کرتی کیا ہے فرماتے یہدی الی الحق وہ حق کی طرف ہدایت کرتا سبحان اللہ وہ کتاب حق کی طرف ہدایت کرتی ہے اور پھر فرماتے ہیں وَإِلَى طریق مستقیم وہ سیدھے طریق کی طرف سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو ہدایت کرتی ہے کتاب سے کتاب سن کے نہیں آئے کتاب سے کتاب سن کے نہیں آئے ایک حق کو ایک حق سے سن کے آئے ہیں آپ بتاؤ جنوں کو تبلیغ قرآن کی وجہ سے ہوئی یا مصطفیٰ کی وجہ سے بولو بولو میرے نام بھائی قرآن تو صحابہ بھی پڑھتے تھے اور قرآن تو امت بھی پڑھتی تھی یہ دوبارہ اپنے
اپنی قوم کو لے کے آئے. اللہ فرماتا ہے حاضر ہو اور حاضر خدمت ہوں گے اور کہنے لگے اے حق سنانے والے ہم حق کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے بعد میں اس کا رسول ہوں. انہاں ایمان لے آندا اے بندے مومن ہو گئے. کون بندے تو مراد جن ہیں, بندے تو مراد ہوندا غلام. اے غلام ہو کے اے آ کے حاضر ہو کے پہلا گئے اپنی قوم نو لے آندا. وہ جدوں نبی انہاں کولوں بیعت لئیے تے نبی انہاں نو کلمہ پڑھایا ہے ادوں پیغمبر نے لوگاں نو آکھیا سی کہ میں ذرا باہر جا رہا مکے تو تساں پیچھے نہیں آؤ. پیغمبر کلے گئے, کلے جنہاں کول کلے, جنہاں کول نبی کلے گئے تے جا کے انہاں دی گل سنی, انہاں نوں تبلیغ کیتی, اللہ دا پیغام پہنچایا. او مومن ہو گئے جن. حضرات ہمیں پاگل نہ سمجھیں, ہم ہادی اسے مانتے ہیں جو جنوں کو بھی ہدایت دے. تے جنوں جن چمبڑ جان وہ ہادی نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے یہ مطلب ہادی وہ ہوگا جو انسانوں کو بھی اسی طرح ڈیل کرے اور جنوں کو بھی اسی طرح ڈیل کرے. جنوں جن اطاعت کرنا چمبڑ نہ جان. جے چمبڑنے والی گل تو یاد کراواں تے دسنا. ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے پیغمبر نے ایک کنویں میں پانی کے لیے کچھ بندوں کو بھیجا, انہاں نوں جن چمبڑ گئے. انہاں تھلے رسی نال بالٹی یا کوئی مشک بن کے بھیجی, انہاں تھلے پھڑ لئی تے شرارتی ایڈے سن. جدو انہاں پنجاں ستاں نے زور لایا ایک کولوں نہ دوجا نال رڑیا, تیسرا بندہ نال رڑیا, پورا زور لایا ہوئے کدی تساں رسا کھچدیاں ویکھیا ہوئے بچیاں نوں ایک پاسے چھڑ دیئے تے باقی تو پھر مہربانی. او دو رسا انہاں چھڈیا جدو پنجاں ستاں پورا زور لا لیا انہاں تھلے بوکا چھڑ دیتا, سارے ڈگے. وہ واپس آ کے پیغمبر کو کہنے لگے اس کنویں میں کچھ بھی نہیں مگر پتہ نہیں کیا ہے. تو غور ہی نہیں فرمایا, اس کنویں میں کچھ بھی نہیں مگر کچھ ہے. پھر جس طرح خیبر میں 39 دن کے بعد کہا تھا, پھر فرما این علی, علی کہاں ہے؟ علی کہا جی حاضر. فرمایا علی پانی لے کے آؤ, فوج پیاسی ہے, پانی لے کے آؤ. بس امر یہ نہیں تھا کہ پتہ کر وہاں کیا ہے. علی پانی لے کے آؤ. ہن لطف آن لگے. ساتھیاں نو حضرت علی کہنے لگے آؤ بھائی, تو انو سواد ہی نہیں آیا. حضرت علی فرمانے لگے آؤ بھائی. سب تو اگے وہ لگے جڑے ڈگے سن. اور جنہوں کسی بندے سائیکل ماریا ہوئے گھروں بندہ آوے آکھ تینوں کنے ماریا تے جنہوں وجہ ہوئے اگے کے ہوندا اے جی اے جی اے جی آؤ بھائی. وہ نال ٹر پیا, انہاں کے یاری اور وچ دیکھو کچھ ہے, انہاں ہی وچ ککھ نہیں. یہ بڑی تکلیف وچ ہے بھی کچھ, وچ ہے بھی کچھ. ہائے ہائے. علی فرماندے ہے اسی کو ہادی کہتے ہیں. روایت کرتے ہیں صحابہ علی کنویں میں بغیر سیڑھی کے اترے, کنویں میں بغیر سیڑھی کے اترے اور تلوار لے کے اترے. ہم نے جب دیکھا تو علی ہوا میں تلوار چلا رہا تھا. ہم نے کہا ہے بھی کوئی نہیں. علی مار کسے رہا ہے, علی مار کسے رہا ہے. چند منٹ علی نے باتیں کی. وہ وطیرہ تھا علی کا. پہلے دعوت اسلام دیتے تھے, پھر کہتے تھے نہیں قبول کرنا تو بھاگ جا. جو کہتا تھا بھاگنا بھی نہیں مجھ سے لڑ. علی فرماتے تھے پہلا حملہ کر, اس کے بعد حملہ
حملہ کرتے تھے تمام مراحل سے گزر کر علی تلوار چلا رہے تھے، علی کی تلوار چل رہی تھی، جب تلوار کا معاملہ ختم ہوا تو علی پانی لے کے باہر نکلے اور پیغمبر کے پاس آئے، اور راستے میں چلتے چلتے لوگ پوچھ رہے تھے یہ علی تم مار کسے رہے تھے، تلوار کس پہ چلا رہے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں وہ تو علی نے آ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس میں جن تھے اور کافر تھے، میں نے دعوت اسلام دی مگر انہوں نے حملہ کر دیا، لہذا میں نے حملہ کر کے مارے اور پانی لے کے آ رہا ہوں۔ حضرات یا محمد کو نظر آتے تھے یا علی کو، اور جس کو رعایا نظر نہ آئے وہ ہادی نہیں ہوتا۔ راضی ہیں اللہ حق ہے، پیغمبر حق ہے، قرآن حق ہے، تین حق ایسے ہیں جو میں نے بیان کیے۔ اور اگر تسی سورہ مبارکہ میرے کو جناب الانعام دی ایک آیت مجیدہ سنو تے ادھر میں احترام دے دینا۔ سورہ مبارکہ الانعام، خالق کائنات نے آواز دیتی، خالق فرماتے ہیں حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے وہ صرف اللہ کا، جو حکم ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یکسسل حق کا، یہی حق کی بات ہے، یہی حق کا قصہ ہے، یہی نہیں جرا ترجمہ کیتا نہیں کرتا، یہی بیان حق ہے۔ اللہ ایک ہے، حکم اسی کا چلے گا، تجھے حق بنائے گا تو وہ حق، قرآن کو حق بنائے گا تو وہ حق، اور یہی بیان حق ہے۔ میں قرآن پورا دھیان نال پڑھے تو اللہ نے جتھے اللہ نے یکسسل حق، حق کا قصہ، حق والوں کی بات، بیان حق، یا بیان حق آیا ہے سورہ الانعام میں اللہ کے لیے کہ اللہ کا حکم چلے گا، یہ ہے بیان، تھوڑے بندے بولے نے، یہ ہے بیان حق، میں مکان لگا، یہ ہے بیان، ایک باری حق سارے آخر، یہ ہے بیان انواد نے قصص الحق، یہ ہے بیان حق، یا اللہ نے اپنے ساتھ کہا کہ میرا حکم چلے گا، یہ بیان حق ہے، تو یا جب مباہلہ ہوا، ہائے ہائے اللہ فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے، ہم اپنے محمد حسنین کو، حیدر کو، زہرا کو جب لے کے جا رہے تھے، اللہ فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ، یہی بیان حق، ہے یہی بیان حق ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ حق، پیغمبر حق، قرآن حق۔ اللہ نے کہا میں ایک ہوں، بندے نہ مانے، پیغمبر نے کہا وہ بے مثل ہے، بندے نہ مانے، قرآن بولا وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ مانے، اللہ کو اللہ جیسے حق کی نہ مانے، رسول جیسے حق کی اور یاد نہ مانے، اور قرآن جیسے حق کی۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، یار آپ بھی کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب اس حق کی نہ مانے، اس حق کی نہ مانے، اس حق کی نہ مانے، پھر وہ کون سے حق تھے جنہیں محمد لے کے آئے؟ ہن تو اڈا حق بنتا ہے جڑا سب تو پیچھے سی، انہوں نے علی حق، جو آگے تھی وہ بطول حق، انگشت شہادت کے ساتھ حضرت امام حسن تھے حق، یہاں حسین تھے حق،
حضور اللہ نے ان 5 کو حق کہتے پوری دنیا میں واضح کیا، اور جب مجھ سے لڑنے والے کو پسند نہیں کرتے ان سے لڑنے والوں کو پسند کرتے۔ اللہ حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ حق نہیں۔ نبی حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے وہ حق نہیں۔ قرآن حق ہے، جو کتاب اس کے مقابلے آئے کتاب حق نہیں۔ علی حق ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے حق نہیں۔ حسنین حق ہے، جو مقابلہ کرے حق نہیں۔ اور زہرا حق ہے، اور جو مقابلے آئے وہ حق نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شبیر ایتھے سن جدن مبالہ ہوئے۔ میں آج دے مکمل ایتھے کی دی تقریر کہ اللہ حق کو ہدایت کا سبب بناتا ہے، اور بندوں ہادی تلاش کرنے کے لیے ان کو ڈھونڈو جو حق ہے، اور حق ہی کی وجہ سے ہدایت ہوگی۔ ایتھے حسین سن جتھے میں قرآن رکھے، جڑا ایتھے تسی بچہ اٹھاؤ گے کدی اگوں ویکھے گا کدی پچھوں ویکھے گا۔ جدوں شبیر نے مباہلے والے دن صدقے جاواں ایتھے بہ کے پیغمبر دوسرے شہزادے بھی چک سکتے سن، میرا خیر کوئی ذمہ داریاں دینا چاہتے سن شبیر نے۔ واہ 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 واہ، میرا خیال ہے بابا جی کوئی ذمہ داریاں شبیر نو دینا چاہتے سن۔ شبیر نے ایتھے بہ کے اگوں ویکھیا تے مقابلے تے منکر توحید سن، منکر لم یلد ولم یولد سن، تے جدوں پچھوں ویکھیا تے زندگی چ پہلی باری شبیر ویکھیا کہ ماں گلی چ ٹردی آؤندی۔ میرے مولا نے اپنی حیات طیبہ اپنی والدہ ماجدہ نو یا گھر ویکھیا سی یا مسجد چ ویکھیا، پہلی باری شبیر پچھوں ویکھیا تے پیچھے امامت اگے رسالت، درمیان چ عصمت برقع پوش ہے۔ ماں نو گلی چ ویکھیا، گلی تو بعد اگے جنت البقیع چ گزردیاں ویکھیا۔ تسی کدی مدینے جاؤ تے ذرا جتھے مبالہ ہویا او میدان ویکھ کے آؤ، کسے پرانے بندے نو پوچھنا یا اتنے شیخ صاحب نے بسم اللہ، شیخ صاحب اتنے موجود نے، امام کوٹ بھی بڑا بڑا موجود ہے مدینے، اتنے نمازاں پڑھو، سجدہ گاواں مل جاندیاں نے، پوریاں سہولتاں موجود نے، الحمدللہ مجتہد نے اتنے بیٹھے نے، تسی جاؤ انہاں تم دس دیں گے کہ مبالہ کتنے ہویا۔ اج کل اتنے مسجد ہے انہاں بنا دیتی ہے، چنگا کیتا نے، جڑا نہ رکھیا نے کوئی گل نہیں، نہ انہاں ایسا رکھیا ہے کہ شاید اچھے شیعہ نہ ہو، سانو اس گل نال کوئی غرض نہیں۔ یہ بڑا اچھا کیتا ہے، جتھے بطول ٹر کے گئی ہے اتنے مسجد تے بنا دیتی، سجدے تے ہوندے نا اللہ نو اتھے، کوئی گل نہیں۔ ماں پیچھے آندی ویکھی نا تے پھر میرے مولا نے میرا خیال ادھر ہی طے کر لیا بھئی ماں میری اماں گلی چو پیدل بھی ٹردی، اگوں سڑک تے اگوں بازار، اگوں پھر جا کے جنت البقیع تے اوتھے میدان مبالہ۔ میں نہ ادھر ہی شبیر نے کتھوں تک لوگوں شکریہ ادا کرو گے زہرا دے چل رہا، ادھر ہی شبیر نے طے کر لیا لے نانا تو توحید دے تحفظ واسطے تھی گھر نہیں رکھی، جتن دین تے مشکل بڑی میں تھی لے کے نکلا گا۔ پیغمبر نے توحید دے تحفظ واسطے بیٹی بار لے دی، شبیر نے اسلام دے تحفظ واسطے بیٹی بار بار۔ اے واہ مسلمانوں، وڈی نو بھی ماریا جائے نکی نو بھی ماریا جائے، وڈی بھی زخمی گئی ہے چھوٹی بھی زخمی گئی ہے، وڈی دے رون کو مدینے والے تنگ سان، چھوٹی دے رون کو شام والے تنگ سان، وڈی مدینے دفن ہے چھوٹی شام دفن ہے۔ دو محرم ہے آ گئی نے اجڑیاں کربلا ہے، ایک روایت پڑھ دینا، میرے استاد مکرم پڑھتے سن قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین، جو کو پرانا بندہ بیٹھا ہے تے یقیناً شکریہ قبلہ شکریہ، میرے استاد مکرم بسم اللہ اے تو اڈے کول تے بہت آئے نے الحمدللہ انہاں پنڈا اور شہر قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین، او فرماندن
یہ غریب نہ تھی جو غریب مشہور ہو گئی، یہ امیر باپ کی امیر بیٹی تھی۔ منگ منگ کے غریباں دیاں تیاں کپڑے پاندیاں، منگ کے کئی باری پرا گسا کر دینے پہ تم کیوں منگنی ہے جدوں اسی غریب ہاں تے تم وڈیاں گھراں چوں لیاونی ہے، استری کر کے پھر پانی ہے، شادی تو بعد پھر دین جانی ہے۔ کدی گسا نہ کرنا نوجوانوں، میں سالانہ پیغام محرم شاید دینا ضرور ہاں، جڑی غریب دی بہن منگ کے کپڑے پائے گسا نہ کریں، شک نہ کریا کر۔ یہ جدوں پیکیاں دیاں گھراں چوں ہوندیاں نے تے گوانڈیاں کولوں منگ کے پاندیاں نے، یہ صرف لوکاں تے ثابت کر دیاں نے کہ میرے پیکے وسدے نے۔ صدقے جاواں محسوس نہیں ہون دیندیاں کہ میرے ویر غریب نے۔ سوریاں دے گھراں دے دوالے منگن تے سوریاں دی عزت واسطے منگدیاں نے، آندیاں نے شادی تو بعد میں تیرے دوویں سوٹ واپس کر دیاں گی، میرے شوہر کولوں بنے نہیں تے کم از کم لوگ آکھن گے یہ اپنے گھر بڑی سوکھی ہے۔ تی اس عظیم شخصیت رو آندے نے جیڑی کدی پیکیاں دی عزت بناندی مر جاندی ہے، کدی سوریاں دی عزت بناندی مر جاندی ہے۔ قرآن دی مینوں قسم ہے بی بی زینب دے نہ پیکے غریب سن، نہ سورے غریب سن، تے حشر والے دن اسے کڑتے جھوٹے گی جدیاں ویراں دے جوڑے عرش تو آؤندے سن، حشر والے دن اسے کڑتے جھوٹے گی تے ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی آ زہرا دی بیٹی آ کے ویراں دے قتلاں دی گواہ بن، ہماری آئی سواری آئی حشر دا میدان لگ گئی، آواز آئے گی حوران جنت ایک باری کدا دربار ہے اللہ دا، کرسی کدی لگی ہے نبوت دی نال امامت دی، نان کے داد کے کرسیاں تے بہ گئے نہیں، دربار سچے دا سچا لگ گئی، آج تینوں زیادہ دیر کھلونا نہیں پائے گا۔ آج ظالم دا نہیں عادل دا دربار ہے۔ میں پڑھیا بی بی زینب آکھن گے حوران جنت اے شام وچ کناٹاں کنے نو آئیاں تیرے نانے نے اللہ دے حکم نال تے شام وچ ہماری تے سواری نورانی، فرمایا اللہ دے حکم نال تیرے بابے بھیجی، فرمایا توحید نبوت تے ولایت دی کچہری ہے، ایک باری واپس جا کے توحید نو نبوت تے ولایت نو آکھو، اگر ناراض نہ ہوو تو اونج نہ آواں، جویں میں بازاراں چوں گزری جویں میں درباراں چ گئی۔ غریب نہیں سی، اے شام غریباں نہیں سی، اے بڑے امیر لوگ نے جنہوں نے لوکاں غریب آکھیا۔ میں دی امیری دی روایت پڑھا اپنے استاد مکرم والی، پڑھ دینا یاد آ جائے گی، انہوں نے روح میں سال ثواب ہو جائے گا۔ فرماتے نے جب گھر سے نکلنے لگی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا بطول کی بیٹی میرے بھرے گھر سے اتنا سامان لے کے نکل، لوگوں کو پتہ چلے کس کی بہو جا رہی ہے۔ ہاں صدقے جاؤ، لوگوں کو پتہ لگے علی دی تھی پہلی باری لمبا سفر کی، ایتھے زیارتاں تے قافلے جاندے نے، ایتھے باہر دے ملک لوگ جاندے نے، اٹیچی کیساں تو پتہ لگ جاندا ہے امیر بی بی تے کپڑیاں دیاں گچھڑیاں تو پتہ لگ جاندا ہے آباد رہو غریب بی بی، سواری تو پتہ لگدا ہے، پراڈو تے آوے اگے آ کے جہاز تے بوے پتہ لگ جاندا ہے، جڑی پنڈوں پیدل آوے اگوں ویگن تے جائے پتہ لگ جاندا، سواریاں تو پتہ لگدا ہے۔ فرمایا اونٹ اعلیٰ نسل دے لے جا، کجاویاں دے پردے اعلیٰ قیمتی لے جا۔ جدوں حضرت عبداللہ نے آکھا نا زہرا دی تھی پہلی باری پہ نکلنی ہے لمبے سفر تے، تیرے پیکے بھی غریب نہیں تے سورے بھی غریب نہیں، بی بی نے ایک گل کیتی ہے تھوڑا دل قابو نہیں رہنا، بی بی فرمایا سوریاں والیاں گھراں چوں بہتیاں شیواں او چکدیاں نے جنہاں دے پیکے غریب ہیں۔ ایتھے مینوں رون آوندا ہے، ازداروں میں ایتھے رو رو گیا نہ کدی تیرے پیکے مان نہ مک دے۔ فرمایا میں کچھ بھی نہیں، ایک ماں دی چادر لے کے جا رہی ہوں، دعا کر میری محفوظ رہے۔
فرماتے نے 2 بیٹے لے جاؤ، جی ٹھیک، 4 کنیزاں لے جاؤ۔ میرے استاد مکرم پڑھتے سن 4 کنیزاں حضرت عبداللہ نے دیتیاں۔ فرمایا میرے نال فضہ موجود ہے، فرمایا اگر میرا بھی کوئی حق ہے کہ تیری خدمت گزاری واسطے، فرمایا اے کنیز تیری نالا انصاف کرے گی۔ روئے کیوں؟ میں تے عزت پہ پڑھنا۔ جیڑا بندہ مجلس سے پہلی باری آؤں ہے وہ آندہ ہے انہیں عزت پڑھی تے ہمیں ہی روندے نے، تینوں میں دسنا اگر پہلی باری آئے اچھی دی آئے نکلی ہے نا کہ جدی جتی صاف کرنے واسطے کنیز نال سی، اے روندے ہمیں نہیں، انہاں نوں پتہ ہے وہ ننگی پیری بازار انہوں جنگلہ میں کنڈے چپ دے رہے۔ ایک بی بی کنیز تیرا کھانا تیار کرے گی، تیسری تیرا لباس درست پیش کرے گی، چوتھی کنیز خیمے تے باہر بیٹھ کے جتھے پڑاؤ ہوئے گا وہ آن والیاں زیارت کرنے والیاں بیبیاں نو دسے گی کہ بی بی اجے ملنا چاہتے نہیں آئی، کدی نہ روے کسے گا میں۔ میرا خیال ہے ذہن چ گل تواڈے آ گئی۔ ایک تیری نالین صاف کرے گی، ایک تیرا کھانا بنائے گی، ایک کنیز تیرا لباس درست کر کے پیش کرے گی، اور ایک کنیز تیرے دروازے کے پوے گی تاکہ بغیر اجازت تو تیرے خیمے دے اندر کوئی داخل نہ ہوئے۔ پٹتے کام والوں کو شمر بغیر اجازت تو۔ 10 محرم دی دیگر سی، یہ 4 کنیزاں دا ذکر میرے استاد فرماندے سن کربلا تک ملتا ہے، اگے نہیں ملتا۔ نہ انہاں نوں کسے قتل کیتا ہے، نہ انہاں نوں کسے گرفتار کیتا ہے، نہ یہ دوڑیاں نے، لیکن تاریخ گم میں کہ کنیزاں کتھے گئیں، قتل نہیں ہوئی، دوڑیاں بھی نہیں، قید بھی نہیں ہوئی، آخری جمعہ گئیاں کتھے؟ 10 محرم دی دیگر نوں جدو بطول دے پتر دا سر نوکے سنا تے بلند ہویا، شمر 100 بندہ نال لے کے نیزیاں والے جدو لٹن واسطے آیا، آج قطار 100 بندے دی کھڑی سی، بلدیاں خیمے جو بطول دی تھی کھڑی سی، لوگ سختی کرتے نے مصائب تے گستاخی تک بھی ٹوڑ جاندے۔ او یارا کسے سختی دی لوڑ نہیں، مصائب دے اگے ہی نرم کوئی نہیں، مصائب سارے سخت نے۔ میرے نزدیک بڑی سخت مصیبت دی گل ہے، شمر نے پوچھا انہاں وچوں علی دی بیٹی کیڑی؟ ایک ملاؤن کہنے لگا سانو کی پتہ ہے، جدو پہلے کسے انہوں نے ویکھیا ہی نہیں تو کیویں پتہ لگے کہ وہ کون نے؟ ایک شریر اگے ودیا، ہو سکیا جڑا میں اندازہ لایا میں جان گیا کہ وہی ہے کہ ہو سکیا غور نال ویکھو 4 بیبیاں نے جڑیاں ایک بی بی دے ارد گرد انج پھر دیا نے، انج پھر دیا نے جویں حاجی کعبے دا طواف کرتے، ایک اگے ہوندی ایک پیچھے ایک سجے ایک کھبے، کیونکہ جو شمر سامنے آیا نا نیزہ لے کے ادو بی بی نے انہاں کنیزاں نو سج کے آکھیا راتی میرے ویر آکھیا سی نا بتی بجھا کے جس جانا ہے وہ ٹر جائے، ہن میں پئی آنی ہاں چٹا دینا تکیہ کرو باہر نکلو، اس فوج نو آکھو اسی بطول دی دھی نو چھڈ کے آ گئی ہاں۔ جدو تسی تکیہ کرو گیاں اے تہاڈا حیا کرن گے، اے میرے پیو دے دشمن نے، اے تانوں آپ تہاڈے گھراں تک چھڈ آؤن گے۔ جدو انہاں نوں شوق ہوے گا کہ تساں انہاں نوں چھڈ دتا ہے، سامنے آ کے چارے کہن لگیاں بی بی تیری عزت دی قسم ہے، اسی راتی نہیں پچھتائیاں، اسی دنے نہیں پچھتائیاں، تیرے اکبر دی لاش آن تے نہیں پچھتائیاں، تیرے ویر دا سر کٹیا گیا تے نہیں پچھتائیاں، ہن اسی پیاں پچھتانی پچھتاوا سانو۔ بی بی آکھیا میں اجازت دینی ہے ٹر جو، میرے گھر پچھتا کے نہ رہو۔ کہن لگیاں ایک واری سانو حکم کرو اسی دسیے کیوں پیاں پچھتانیاں؟ اے 4 کنیزاں دیاں جتیاں تو میں دوویں تیاں دے دوپٹے واراں۔ انہاں 4 بی بی نو آکھیا اسی پچھتانیاں پیاں، اسی پتر گھر کیوں چھڈا؟ ایتھے قتل ہوندے، اے تیرا پردہ بچاندے ٹکڑے ہو جاندے، اسی بروزے اشر نبی نو دیاں سوا پتر تیری دھی دے بردے تو نثار کیتے،
سا نہیں پتر گھر چھڈ آئیاں تیرا پردہ بچائیے ایتھے آنسو ڈگے نے میری مرجزہ دی رو کے فرماندن کہ میرا بچنا ہوندا تے عباس نو اجازت اپنی عقیدہ کا اظہار کر لو ایک اگے کھلوگی ایک پیچھے ایک سچے ایک کھبے آخری جملہ ہے قبلہ اگلی بی بی جڑی کھلوتی ہوندی سی انہوں نال دیاں ایک منٹ بھی ادھا منٹ بھی کھڑا نہیں سنون دیندیاں تے نال دیاں دی سی بس ٹھیک ہے تو ہٹ جا میں کھلونی ہوں پھر پچھلی آندی سی تو ہٹ جا میں کھلونی ہوں انہیں طواف ویکھ کے اندازہ لایا کہ جدی حفاظت پیاں کر دیاں نے اے سردار بی بی ہے عزادارو اکبر دے سینے دی برچھی تو زنجیر مارن والے نوجوانوں میں تواڈے دل نو کیویں قابو کراں میں تانوں کیڑا نرم کر کے جملہ سناواں جڑے اکبر دے سینے دا زخم برداشت نہیں کرتے تو کیویں سوچو گے تے کیویں برداشت کرو گے پاویں اندازے نال تے پاویں یقین نال شمر نے بی بی دے سارے چ نیزہ مار اس نیزے کے زہرا کی بیٹی دی چادر بلند میرے استاد فرماتے نے نہ بھاگی تھی نہ کسی نے قتل کیا نہ چاروں کو کسی نے قید کیا جب ان چاروں کنیزوں نے زہرا کی چادر کو بلند دیکھا زینب عالیہ کی چادر کو اترا ہوا دیکھا یہ زینب کا ننگا سر دیکھ کے چاروں مر گئے اے اللہ نو کہہ رہی ہے سن ساڑھے صاحب کا جنہ پیغمبر دی